محمد المصطفى عليه من التسليمات أتمها ومن التحيات أكملها وعلى آله وأصحابه البرر التقى والنقى وعلى أوليائه السائرين هم نجوم الهداية في القدس والعلا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: واتبع سبيل من أناب إلي. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا رؤوا ذكر الله. یک زمانہ صحبتی با اولیاء، یک زمانہ صحبتی با اولیاء، بہتر از 100 سال طاعت بیریا. ہر کے خواہد وہ نشینت با خدا، وہ نشینت در حضور اولیاء. اولیاء را ہست قدرت از الہ، اولیاء را ہست قدرت از الہ، تیر جستم باز آرندش زرا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف مل کر پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلا آلکہ واصحابکہ یا رحمتا للعالمین. معزز مکرم سامعین کرام، مشائخ عظام، صوفیاء کرام، یقیناً اللہ والوں کا محفل ہے، اور اللہ والے وہ ہوتے ہیں کہ ان کے دوست، ان کے تعلق والے، وہ بھی اللہ کا دوست اور ولی اللہ اور اللہ کے مقربین بن جاتا ہے. اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو غیر بندہ گناہوں سے لت پت گنہگار شخصیت ہوگا، لیکن جب اللہ والوں کے ساتھ اس کی دوستی بن جاتا ہے وہ اللہ کا مقرب اور ولی اللہ بن جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے تعلق اور وابستگی کیا تھے؟ وہ لوگ جو عرب ہو عجم ہو، آپس میں کوئی رشتہ داری تعلق نہیں، لیکن جب ایک دوسرے کے لیے دوستی کا ہاتھ دیتا ہے کہ آپ میرا بھائی ہیں، آپ کے ساتھ میرا تعلقات ہیں، آپ میرا مسلمان بھائی ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان مبارک کے مطابق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق ان کا دوست اگر فوت ہو جائے تو وہ دوسرا دوست جو ان کا فوت ہوا ہے، اگر 40 سال تک دوسرا دوست اس کا زندہ ہے تو اپنے دوست کی اولاد کا عزت اور احترام اسی طرح کرتا ہے جس طرح وہ اپنے بھائی کا دوستی کا کرتا تھا. ایسا عظمت اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کے لیے یہ ادب سکھائے، یہ محبت سکھائے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے: اذا مشى فی حاجت اخیہم وبلغ فیہا. اگر ایک انسان کسی بھائی کی ضرورت کے لیے نکل جائے اور اس کی ضرورت کو پورا کر لے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے: من اعتکاف 10 سنین. وہ اپنے بھائی کی مصیبت اور اس کی مشکل کو حل کر لے، رب متعال 20 سال اعتکاف کا اجر اس بندی کے لیے عطا فرما دیتا ہے. صوفیہ کرام کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو خوش کرتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور اسی طرح نہیں بلکہ ان کی خدمت کرتا ہے، ان کا خیال کرتا ہے. یہی اخلاق حسنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے: میں ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں 2 مسواک لایا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹیڑھا مسواک اور جو سیدھا مسواک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مجھے عطا فرما دیا. میں نے عرض کر دیا رسول اللہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اچھا مسواک آپ کے پاس ہو. حضور فرماتے میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اچھا مسواک آپ کے پاس ہونا چاہیے. یہ اخلاق اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عطا فرمایا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سخت گرمی تھا، شدت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے لیے گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سطر کا بہت خیال رکھتے. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے ایک چادر اٹھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا تاکہ حضور پر پردہ ہو جائے. فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کر دیا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ جس طرح میرے خواہشات ہوتا ہے مجھ جیسے آپ بھی ہے ابھی آپ نہاؤ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر اپنے ہاتھ سے پکڑا. کیا وجہ تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست کی خیال کرتے تھے اور بالیقین صحابہ کرام کا طریقہ بھی یہی تھا. صوفیوں کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ صحابہ کرام شہادت کے جام کو نوش فرماتے. جب پانی پہنچ جاتا ایک صحابی اس کو تلقین کرتے، وہ اس کو دیتے پانی، وہ دوسرے بھائی کو پانی دیتے. وجہ کیا؟ کہ یہ حسن اخلاق ہوتے صوفیوں میں، صحابہ کرام میں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ نصیحت فرمایا اور یقیناً اللہ نے یہ مقام صوفیہ کرام کے لیے عطا فرمایا. جب مرشد کامل کی نظر میں آتا ہے اللہ ان کے لیے ظاہر اور باطن کو بدل دیتا ہے. سیدنا امام جامی رحمت اللہ تعالی علیہ عاشق رسول ہے، ایسا عاشق کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے موجہ سے ان کے لیے سلام بھیجا ہے. وہ کس طرح امام جامی رحمت اللہ علیہ کی دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں کسی عارف کسی کامل مرشد سے میں بیعت کر لو. سفر کے لیے نکلا، سفر کرتا ہے، مرشد کی تلاش میں ہے. کسی نے کہا فلان علاقے میں اللہ کا ولی ہے. حضرت امام جامی صاحب سفر کرتا ہے، راستے میں دیکھتا ہے ایک بہترین قسم کا پھلدار بہترین قسم کے باغات ہیں. امام جامی صاحب رحمت اللہ علیہ نے پوچھا یہ باغ کس کا ہے؟ یہ کون سا انسان ایسا ہے جس کا اتنے بہترین باغ ہے؟ فرمایا یہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے. آگے پھر گیا، بہترین قسم کا سبزہ دیکھا، پوچھا یہ سبزہ یہ باغات کس کا ہے؟ فرمایا یہ بھی عبید اللہ احرار رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے. آگے پھر سفر کرتا ہے، اعلیٰ نسل کا گھوڑے دیکھتا ہے، بہترین قسم کے گھوڑے، ایسا گھوڑے کہ اس کی نیچے قالین بچھی ہوئی ہے، وہ ان کی جو لگام وغیرہ، ان کی رسی، ان کے میخ جو ہے وہ چاندنی والا میخ ہوتا ہے. اتنی اعلیٰ نسل کی. حضرت عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ کا پوچھا کون ہے؟ فرمایا یہ بھی عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ. عجیب بات ہے، ایک شعر پڑھا، فرمایا نہ مرد آسان کہ دنیا دوست دارد. فرمایا وہ اللہ کا دوست نہیں بن سکتا جو دنیا کو دوست رکھتا ہے. فرماتے قیلولے کا وقت امام جامی صاحب سویا، مسجد میں خواب دیکھتا ہے کہ محشر کا دن ہے، حساب اور کتاب ہوتا ہے، لوگ افراتفری میں ہیں. امام جامی صاحب کے ساتھ حساب اور کتاب شروع ہوا. امام جامی صاحب کی اعمال نامہ کڑ ہوا، آگے بچ گیا. ایک بندہ آتا ہے، امام جامی آپ نے میرے غیبت کیا تھا، اپنی نیکیاں مجھے دے دو. فلان آتا ہے، امام جامی تم نے یہ کام کیا، میرے لیے اعمال دے دو. فلان آیا، امام جامی صاحب کی رجسٹر نیکیوں سے خالی ہو گیا. امام جامی صاحب حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، یا اللہ میرے تمام نیکیاں ختم ہو گئی. اس دوران عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ پہنچا. ایک شہسوار گھوڑے پر موجود ہے، اس کے آس پاس موجود ہے لوگ. عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ فرماتے کیا معاملہ ہے؟ فرمایا یہ فلان بندہ ہے، اس کی نیکی ختم ہو گیا. عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ فرماتے کیا
جو میرے اتنی نیکیاں ہیں، اتنی باغات ہیں، میں نے اتنی نیکیاں کیا، میری نیکیوں میں سے امام جامی صاحب کے لیے کچھ عطا فرما دیجیے۔ امام جامی صاحب نے یہ بات سنا، اللہ جل شانہ نے ان کے لیے نیکیاں دیا۔ امام جامی صاحب رحمت اللہ علیہ خواب سے اٹھا، جا رہا ہے، ایک شہسوار بندہ آیا، جو خواب میں دیکھا وہی بندہ۔ پوچھا کہ یہ بندہ کون؟ فرمایا یہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔